بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم تاج خاندان صاحب، مشتاق احمد غنی صاحب، سیکرٹری سپورٹس آصف خان صاحب، ڈی سی ایبٹ آباد سرمد سلیم صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پریس کلب کے صدر سردار نوید صاحب، سردار شفیق صاحب، اور جتنے بھی خاص طور پہ میرے یہ سپورٹس مین نیزہ باز میرے بھائی، میری جو اصل رونق ہیں آج کی اس گیدرنگ کی، اور جتنے بھی میرے بزرگ میرے بھائی یہاں تشریف فرمائے، سب کو السلام علیکم. مشتاق صاحب نے ٹھیک فرمایا. سب سے پہلے سپورٹس مین اور یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کو مبارکباد، اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہم اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ میلہ آج ان کی 2.5 مہینے، کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ 2.5 مہینے کے اندر اتنی زبردست گراؤنڈ بھی بن گئی. بہت زیادہ سرکاری فنڈ کا استعمال بھی نہ ہو سکا، کہاں سے لے جا کے کس طرح سے یہ فنڈز اکٹھے کر کے اور یہ انہوں نے یہ خوبصورت گراؤنڈ بنایا. تو ہم واقعی میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی منسٹر صاحب، میرے خیال میں اگر ہم کرکٹ اسٹیڈیمز کو دیکھیں تو پاکستان کا سب سے خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم ایبٹ آباد میں ہے. ارد گرد پہاڑ اور اس کے درمیان ایک خوبصورت جگہ. 265 کنال اراضی ایبٹ آباد میں ملنا ناممکن ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، مشتاق صاحب کی مہربانی ہے کہ 265 کنال زمین اس وقت جب یہ اسپیکر تھے اس وقت انہوں نے لی. اب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، میرے خیال میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا یہاں پہ سپورٹس کمپلیکس بن سکتا ہے جہاں پہ ساری گیمز ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ایسی چیز ہوگی جو پورے پاکستان میں مشہور ہوگی. اور یہ صرف میں ہزارہ کی بات نہیں کر رہا، اگر ہم یہاں پہ ایک اچھا پروجیکٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں گلیات ٹورزم یہاں پہ بہت ہے، اور اسے انٹرنیشنلی اور میرے خیال پورے پاکستان میں فوقیت ملے. اور مشتاق صاحب نے ٹھیک فرمایا، سیکرٹری بھی ہزارہ سے ہو، منسٹر بھی ہزارہ سے ہو، تو پھر ہمارا ہزارہ کا ایک تحفہ ان کو دینا بنتا ہے. اور انشاءاللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ٹھیک آتے ہو اچھا نا اسی لیکن فوجی کا کہا 1 منٹ چپ کرو نا، ایسا گھر کرنے دو نا، ایک آدمی تقریر کرے سامنے تقریر لگی تھی. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ بڑا شارٹ ٹائم ہے اور ہمارے نیزہ بازوں کے لیے بہت شارٹ ٹائم ہے. صرف ایک ریکویسٹ ہے، اس کا آپ ایک منسٹر صاحب اس کے اوپر اور سیکرٹری صاحب ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ کی توجہ چاہیے ہے. اور انشاءاللہ جہاں ہماری مدد ہوگی، میری، مشتاق صاحب کی، رجب باسی صاحب یہاں سے MP ہیں ان کی، یا باقی بھی جو ہمارے MNAs اور MPAs ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. مشتاق غنی صاحب، علی خان یدون صاحب، ایڈوائزر سپورٹس تاج محمد خان صاحب، RSO ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم صاحب، پریس کے لوگ، اور سب سے امپورٹنٹ یہ جو کھلاڑی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میں ان سب کو السلام علیکم کہتا ہوں، خوش آمدید بھی کرتا ہوں کہ اس کیس میں میں یہاں پہ آپ کا میزبان بھی ہوں، مہمان کہہ نہیں سکتا بیکاز اتنی دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہ صرف اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ہوں بٹ فارچونیٹلی belong to this region as well. تو بہرحال میں مبارکباد، دل سے مبارکباد دیتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور اپنے RSO کو کہ انہوں نے، اور مجھے کبھی بھی سرمد صاحب کی صلاحیتوں کے شک نہیں رہا، اینڈ آئی اسٹل بلیو کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں ان کے ساتھ اور ملا تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت بہتر گراؤنڈ بنا لیں گے. میں دیکھ کے بہت مجھے RSO نے، احمد زمان نے بتایا تھا، اور یقین جانے کہ بیکاز میں اسی علاقے سے گزرتا بھی ہوں
تو میں اس کی باتوں کے فون پہ یقین نہیں کر رہا تھا، اور میرے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں واقعی دیکھوں گی ایسا ہوا بھی ہے، سچ انہوں نے پلین کیا ہے، تو میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور واقعی بہت خوش ہوا ہوں۔ اور میری پوری کوشش، غیر آلریڈی ریجن کا ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں نے وزن زیادہ ڈال دیا ہے، نہ بھی ہوتا تو یہ میری سرکاری ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں پہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ایک ادارے نے اپنے زور پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے چیز کو ڈیولپ کیا ہے، یہ دیکھیں تو ہم اسے کہیں تو یہ انہوں نے نشان رکھا ہے جسے ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن سٹون۔ اب اس کو آگے لے کے چلنا، پراپر فیسلٹی ڈیولپ کرنا، یہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اس کا طریقہ کار بڑے اچھے طریقے سے علی خان صاحب نے بھی بتا دیا اور مشتاق احمد غنی صاحب نے بھی، کہ ہم ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کر کے موسٹ پرابلی اسی سال یا نیکسٹ سال کی ADP میں پراپر فیزیبلٹی ہو کے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پہ جو پاسبل سپورٹس ہوں گی اس کے مطابق اس کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، ٹائم زیادہ نہیں لوں گا بیکاز ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔